بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت پریپ ششم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، میقات دوم کی اقرا اردو اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ آج الحمدللہ ہم ایک نئے سبق کا آغاز کر رہے ہیں، جو کہ دراصل ہماری اس کتاب کا 8واں سبق ہوگا۔ گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے سبق شور کی آلودگی کی بلند خوانی کی تھی مذکورہ کتاب سے۔ آج ہم اگلے سبق کی بلند خوانی کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، صفحہ نمبر 16۔ صفحہ نمبر 16 پر عنوان ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ سامنے رکھیے، شاباش بیٹا۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 16، سبق جس کی لاٹھی اس کی بھینس اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ دراصل بیٹا یہ ایک محاورہ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہ محاورہ کہاں کہا جاتا ہے؟ یہ اس موقع پر کہا جاتا ہے جب کوئی زور آور ہو اور وہ اپنی منمانی کر رہا ہو۔ مطلب اس محاورے کا یہ ہے کہ جس کا زور چلتا ہے، قانون بھی اسی کا چلتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ آج کا سبق بھی دراصل اسی محاورے پر مشتمل ایک سبق ہے۔ 3 دوستوں کی کہانی ہے، بڑی شاندار، انشاءاللہ پڑھ کر آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ کتاب اس وقت آپ کے سامنے ہے بیٹا، میں پڑھنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی جنگل میں شیر، بھیڑیا اور لومڑی رہتے تھے۔ 3 جانور، شیر، بھیڑیا اور لومڑی رہتے تھے۔ شیر تو آپ جانتے ہیں بیٹا، ایک بہت ہی طاقتور اور درندگی سے بھرپور جانور ہے۔ بھیڑیا یقیناً آپ اس سے بھی واقف ہوں گے۔ بھیڑیا دراصل آپ نے گیدڑ تو دیکھا ہوگا، گیدڑ جیسا ہی جانور ہوتا ہے، تھوڑا سا اس سے بڑا ہوتا ہے اور اس کا بڑا سا منہ ہوتا ہے اور نوکیلے بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں اس کے۔ ٹھیک ہے؟ لومڑی بھی آپ نے دیکھی ہوگی، کتے سے نسبتاً چھوٹی ہوتی ہے اور موٹی سی اس کی دم ہوتی ہے اور اس کی عیاری اور چالاکی بڑی مشہور ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو جنگل میں یہ تینوں ساتھ رہتے تھے، شیر، بھیڑیا اور لومڑی۔ تینوں میں بڑی گہری دوستی تھی۔ وہ اکٹھے رہتے، یعنی ساتھ رہتے تھے اور اکٹھے مل کر شکار کرتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ ایک دن وہ تینوں شکار کو نکلے۔ خوش قسمتی سے شکار میں ان کو 3 جانور، نیل گائے، جنگلی بکرا اور خرگوش ہاتھ آئے۔ یعنی 3 دوستوں کو 3 جانور ملے، نیل گائے، جنگلی بکرا اور خرگوش۔ ٹھیک ہے؟ نیل گائے تو آپ جانتے ہیں بیٹا، بڑی گائے ہوتی ہے جس کے بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں، اور نیل گائے اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس کا رنگ نسبتاً نیلا ہوتا ہے یا سیاہی مائل ہوتا ہے، اس لیے اس کو نیل گائے کہتے ہیں شاید۔ جنگلی بکرا آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ اسی طرح خرگوش، اس سے بھی آپ واقف ہوں گے۔ تو 3 دوستوں کو 3 جانور ملے۔ شیر، بھیڑیے اور لومڑی کو شکار میں کون کون سے جانور ملے؟ نیل گائے، جنگلی بکرا اور خرگوش۔ اچھا، اب دیکھیے ذرا کہانی۔ شیر نے پہلے شکار اور پھر دوستوں کی طرف دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ بھیڑیا اور لومڑی بھی اس شکار میں اپنا حصہ چاہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ بھوک تو انہیں بھی لگی تھی۔ اب جب انہوں نے شکار میں بکرا دیکھا، خرگوش دیکھا، تو ان کی بھوک چمک گئی اور منہ میں پانی آنے لگا اور دل میں لالچ بھی آئی کہ چلو جم کر کھائیں گے۔ شیر ان کی لالچ کو بھانپ گیا۔ اب شیر نے کیا کیا؟ شیر نے ان دونوں کی نیتوں کو بھانپ کر، یعنی ان دونوں کی نیتوں کو جان کر پہلے بھیڑیے کو بلایا۔
کہ وہ جانوروں کو انصاف سے تقسیم کرے. یعنی بھیڑیے سے کہا کہ چلو بھائی تم ذرا صحیح تقسیم کر دو. بھیڑیے نے کہا بادشاہ سلامت آپ بڑے ہیں اس لیے نیل گائے آپ کا حصہ، جنگلی بکرا درمیانہ ہے وہ میرا حصہ، جبکہ لومڑی چھوٹی ہے اس لیے خرگوش لومڑی کا حصہ ہے. اب دیکھیں کتنی بہترین اس نے تقسیم کی ہے اور کتنا زبردست انصاف کیا ہے کہ جو بڑا تھا اس کو بڑا حصہ دیا، جو چھوٹا تھا اسے چھوٹا حصہ دیا. بھیڑیے نے کیا کہا؟ بادشاہ سلامت آپ بڑے ہیں اس لیے نیل گائے آپ کا حصہ، جنگلی بکرا درمیانہ ہے وہ میرا حصہ، جبکہ لومڑی چھوٹی ہے اس لیے خرگوش لومڑی کا حصہ ہے. شیر نے بھیڑیے کو آگے بلایا اور زور سے پنجہ مارا کہ میرے آگے تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم انصاف کرو. بھیڑیا شیر کے ایک ہی پنجے کی ضرب سے ہلاک ہو گیا. پنجے کی ضرب سے یعنی ایک ہی پنجے کی مار سے. ضرب کہتے ہیں مار کو. ٹھیک ہے بیٹا، ضرب کسے کہتے ہیں؟ مار کو. یہ جو آپ کو نوک نظر آ رہی ہے یہ دراصل اسے ضرب کہتے ہیں. اس کے بعد اس نے لومڑی کو بلایا اور تقسیم کے لیے کہا. لومڑی بھیڑیے کا انجام دیکھ چکی تھی اور سمجھ چکی تھی کہ شیر دراصل کیا چاہتا ہے، تو اس نے نہایت ادب سے کہا بادشاہ سلامت کیسی تقسیم اور کہاں کا انصاف؟ یہ خرگوش آپ کے صبح کا ناشتہ ہے، نیل گائے دوپہر کا کھانا اور بکرا رات کی خوراک ہے. ٹھیک ہے، یہ خرگوش آپ کے صبح کا ناشتہ، نیل گائے دوپہر کا کھانا اور بکرا رات کی خوراک. یہ سن کر شیر بہت خوش ہوا اور اس کے فیصلے کو سراہتے ہوئے بولا واہ، یہ انصاف کی تقسیم تم نے کہاں سے سیکھی؟ لومڑی نے کہا جناب بھیڑیے کے انجام سے. یعنی میں سمجھ چکی تھی کہ اگر میں نے بھی درست تقسیم کی تو میرا بھی کیا انجام ہوگا، لہٰذا میں نے سب کچھ آپ کو ہی دے دیا اور اپنی جان بچائی. ٹھیک ہے بیٹا، یہ دراصل ایک مزاحیہ کہانی تھی. حقیقت کیا ہے بیٹا وہ آپ بھی جانتے ہیں. حقیقت یہی ہے بیٹا کہ جس کا زور چلتا ہے قانون بھی اسی کا چلتا ہے. اسی حقیقت کو بتلانے کے لیے یہ کہانی تراشی گئی ہے اور کہانی کا عنوان جیسے کہ میں نے وضاحت کر دی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اس محاورے کا مطلب بھی یہی ہے. بڑھتے ہیں بیٹا عملی کتاب کی جانب. عملی کتاب سامنے رکھیے، شاباش. جی بیٹا، عملی کتاب صفحہ نمبر 50، عنوان جس کی لاٹھی اس کی بھینس اس وقت آپ کے سامنے ہے. مذکورہ سبق سے آپ کو 5 سوالات دیے گئے ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں اور ان کے جوابات بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت. پہلا سوال ہے تینوں دوستوں کو شکار میں کیا کیا ملا؟ تینوں دوستوں کو یعنی شیر، بھیڑیے اور لومڑی کو شکار میں کیا کیا ملا، کیا کچھ ملا؟ تو جواب دیکھیے بیٹا. تینوں دوستوں کو شکار میں 3 جانور نیل گائے، جنگلی بکرا اور خرگوش ملے. تینوں دوستوں کو شکار میں 3 جانور نیل گائے، جنگلی بکرا اور خرگوش ملے. ٹھیک ہے بیٹا. اگلا سوال ہے شیر نے بھیڑیے اور لومڑی کی طرف دیکھ کر کیا اندازہ لگایا؟ شیر نے بھیڑیے اور لومڑی کی طرف دیکھ کر کیا اندازہ لگایا؟ تو جواب دیکھیے. شیر نے اندازہ لگایا کہ بھیڑیا اور لومڑی بھی اس شکار میں اپنا حصہ چاہتے ہیں. شیر نے اندازہ لگایا کہ بھیڑیا اور لومڑی بھی اس شکار میں اپنا حصہ چاہتے ہیں. تیسرا سوال ہے بھیڑیے نے شکار کی تقسیم کس طرح کی؟ بھیڑیے نے شکار کی تقسیم
किस तरह की। तो जवाब देखिए, भेड़िए ने कहा नील गाय बड़ी है इसलिए वो शेर का हिस्सा, जंगली बकरा दरमियाना है इसलिए वो मेरा हिस्सा, और खरगोश छोटा है इसलिए वो लोमड़ी का हिस्सा है, इसलिए वो लोमड़ी का हिस्सा है। ठीक है, एक दफ़ा फिर देखिए, भेड़िए ने कहा नील गाय बड़ी है इसलिए वो शेर का हिस्सा, जंगली बकरा दरमियाना है इसलिए वो मेरा हिस्सा, और खरगोश छोटा है इसलिए वो लोमड़ी का हिस्सा है। ठीक है, चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल है शेर ने भेड़िए के साथ क्या सलूक किया। शेर ने भेड़िए के साथ क्या सलूक किया। तो जवाब है शेर ने भेड़िए को ज़ोर से पंजा मारकर हलाक कर दिया, ज़ोर से पंजा मारकर हलाक कर दिया। पांचवा सवाल है लोमड़ी ने अपनी बारी पर किस तरह तकसीम की। लोमड़ी ने अपनी बारी पर किस तरह तकसीम की। तो जवाब है लोमड़ी ने शिकार की इस तरह तकसीम की, बादशाह सलामत, खरगोश आपका सुबह का नाश्ता, नील गाय दोपहर का खाना, और बकरा रात की खुराक है। ठीक है, लोमड़ी ने शिकार की इस तरह तकसीम की, बादशाह सलामत, खरगोश आपका सुबह का नाश्ता, नील गाय दोपहर का खाना, और बकरा रात की खुराक है। ठीक है, इस तरह बेटा आपने सवाल सफ़ा नंबर 50 पर दिए गए 5 सवालात के जवाबात से आगाही हासिल की। कोशिश कीजिएगा बेटा बिल्कुल इसी तर्ज पर आप इन सवालात के जवाबात तहरीर कर लें। ठीक है, अगले सफ़े की जानिब बढ़ते हैं, सफ़ा नंबर 51। तो देखिए बेटा सफ़ा नंबर 51 सामने रखिए। जी बेटा, सफ़ा नंबर 51 सवाल नंबर 2 इस वक्त आपकी निगाहों के सामने है बेटा। मुतज़ाद अल्फाज से खाली जगह पुर करें। मुतज़ाद अल्फाज से खाली जगह पुर करें। मुतज़ाद किसे कहते हैं बेटा, ये बात आपको पहले भी बताई जा चुकी है। मुतज़ाद कहते हैं ज़िद को, यानी कि उलट को कहते हैं। वो अल्फाज जो बतौर ज़िद के इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसे अच्छाई, तो इसकी ज़िद क्या होगी बेटा, जी हाँ बुराई, शाबाश। अच्छा, ठंडा, तो इसकी ज़िद क्या होगी, गर्म, शाबाश। तो आपने इस तरह के मुतज़ाद अल्फाज से इन खाली जगहों को मुकम्मल करना है और जुमले को दुरुस्त करते हुए मुकम्मल करना है। जैसे देखिए, कल सुबह से डैश तक बारिश होती रही। कल सुबह से डैश तक बारिश होती रही। अब आप देखिए बेटा, सुबह की ज़िद क्या है, शाम, शाबाश। सुबह की ज़िद है शाम। तो जुमला किस तरह होगा, कल सुबह से शाम तक बारिश होती रही। मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा आपके लिए। दिख रहे हैं बेटा, शाम, कल सुबह से शाम तक बारिश होती रही। ठीक है, इसी तरह अगला जुमला देखिए, अभी वो अच्छे और डैश में फ़र्क नहीं कर सकता। अभी वो अच्छे और डैश में फ़र्क नहीं कर सकता। क्या आएगा यहाँ पर लफ्ज़, शाबाश, जी हाँ बुरे। अभी वो अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं कर सकता। क्या तुम्हें नेक और डैश की पहचान है। क्या तुम्हें नेक और डैश की पहचान है। नेक की ज़िद क्या है बेटा, नेक की ज़िद बद, शाबाश, नेकी बदी। क्या तुम्हें नेक और बद की पहचान है। नेक कहते हैं अच्छे आदमी को और बद कहते हैं बुरे आदमी को। ठीक है बेटा, क्या तुम्हें नेक और बद की पहचान है। इस तर्ज पर आपने इन जुमलों को मुकम्मल करना है। ठीक है, आखिरी जुमला देखिए, कभी आका और डैश एक सफ़ में नमाज पढ़ते थे। कभी आका और डैश एक सफ़ में नमाज पढ़ते थे। यहाँ पर क्या लफ्ज़ आएगा बेटा, आका की ज़िद, शाबाश। आका कहते हैं मालिक को। ठीक है, तो आका की ज़िद क्या होगी, ग़ुलाम, बहुत अच्छे। कभी आका और ग़ुलाम।
ایک صف میں نماز پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرز پر آپ نے متضاد الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال دیکھیے، محض 4 الفاظ دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، سوال نمبر 3 کے تحت مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی فرہنگ میں دیکھ کر ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ آپ ان 4 الفاظ کے معنی یہاں تحریر کریں گے اور پھر انہی 4 الفاظ کو یہاں جملوں میں استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت آسان سا کام ہے بیٹا، آپ بآسانی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں اور انہیں دوبارہ لکھیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں اور انہیں دوبارہ لکھیں۔ سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ نیتوں، نیتوں، تا پر زبر ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، نیتوں، تا پر زبر۔ پنجہ، اس کے بعد لفظ کیا ہے؟ پنجہ، اور اس کے بعد لفظ ہے سراحت، سراحت، ہا پر زبر کے ساتھ، سراحت ہا پر اور تے پر زبر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد لفظ ہے انجام۔ بہت آسان سا کام ہے بیٹا۔ صفحہ نمبر 52 دیکھیے بیٹا، صفحہ نمبر 52 پر ایک چھوٹا سا کام آپ کو دیا گیا ہے، پہلے اسے سمجھ لیتے ہیں پھر میں آپ کو مزید آگاہی دیتا ہوں۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 52 حصہ قواعد کے تحت گفتگو کا سلیقہ، گفتگو کا سلیقہ یعنی گفتگو کرنے کا بہترین انداز یا بہترین طریقہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، بیٹا یہ اردو زبان کا حسن اور خوبصورتی ہے کہ اردو زبان میں اپنے لیے اور مخاطب کے لیے الگ الگ الفاظ موجود ہیں، یعنی ہم جب سامنے والے سے بات کرتے ہیں تو اس کے مقام اور مرتبہ کے مطابق الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں، اسی کے ذیل میں یہ آپ کو دیا گیا ہے۔ آپ اسے انشاءاللہ غور سے پڑھ لیں گے تو آپ کو تمام بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ ابھی ویڈیو میں اس کو تفصیلاً پڑھنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، لہٰذا آپ خود پڑھ لیجئے، میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں بیٹا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ اپنے لیے ایسے الفاظ انتخاب کریں، ایسے الفاظ کا انتخاب کریں جن میں عاجزی اور انکساری ظاہر ہو۔ اپنے لیے تکبر اور غرور والے الفاظ کا استعمال نہ کریں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہنا اور فرمانا۔ اگر آپ اپنے بارے میں بات کہہ رہے ہیں تو آپ اس کے لیے کہنا کا لفظ استعمال کریں، یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے یوں فرمایا تھا، بلکہ آپ کہیں گے میں نے یوں کہا تھا۔ لیکن اگر آپ سامنے والے سے بات کر رہے ہیں اور وہ عزت اور مقام و مرتبے میں یا عمر میں آپ سے بڑا ہے تو آپ اس کے لیے پھر فرمانے کا لفظ استعمال کریں گے، یعنی خود کے لیے آپ عاجزی اور انکساری والے الفاظ استعمال کریں اور دوسروں کے لیے آپ آداب کا خیال رکھتے ہوئے ایسے الفاظ کا انتخاب کریں جن کے اندر کچھ غرور اور کچھ اضافہ ہو۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ سامنے والے کو تو اور تم کہہ کر مخاطب نہ کریں بلکہ آپ کا لفظ استعمال کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب دیکھیے اسی کے ذیل میں ایک بہت آسان سا کام دیا گیا ہے، خالی جگہوں کو آپ نے درست لفظ کا انتخاب کرتے ہوئے مکمل کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا بیٹا کہ آپ اگر کسی اور کے لیے لفظ کا انتخاب کر رہے ہیں تو آپ بہتر لفظ کا انتخاب کریں، ٹھیک ہے، خوبصورت لفظ کا انتخاب کریں۔ مثال کے طور پر آپ کے ڈیش کا کیا نام ہے؟ اب آپ دوسرے کے لیے کہہ رہے ہیں تو آپ اس کے لیے آپ کے بیٹے کا کیا نام ہے یہ لفظ انتخاب نہ کریں بلکہ آپ صاحبزادے کا انتخاب کریں۔ آپ کے صاحبزادے کا کیا نام؟ ٹھیک ہے، ادب والے الفاظ کا انتخاب کریں۔ آپ کے صاحبزادے کا کیا نام ہے؟ اب دیکھیے میرے ڈیش کا نام احمد ہے، اب میرے صاحبزادے کا نام احمد ہے یہ بہتر جملہ نہیں ہے بلکہ میرے بیٹے کا نام۔ اپنے لیے آپ عاجزی والے الفاظ کا انتخاب کریں، ٹھیک ہے۔
کیا آپ چائے پینا چاہیں گے؟ کیا آپ چائے نوش فرمانا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے، اور اگر اپنے لیے کہہ رہے ہیں لفظ جی نہیں، میں اس وقت چائے نہیں پیتا، شاباش، میں اس وقت چائے نوش نہیں فرماتا، غلط جملہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرز پر آپ نے ان جملوں کو مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، بہت آسان سا کام ہے۔ اس طرح صفحہ نمبر 53 تک آپ کی عملی کتاب مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید سبق کے ساتھ آگے بڑھیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔